احمد عبید صاحب، ساری گفتگو آپ نے سننی، میں چاہوں گا اس کو کمپریہنسولی آپ رسپونڈ کریں. میں شاید سوال میں اتنی چیزیں پٹ نہ کر سکوں، شامی صاحب نے بہت باتیں کر دی، لیکن سوال پھر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز جو ہیں اس سے اگر وہ پاپولر ہیں بھی، وہ اس سے کمزور ہو رہے ہیں. شامی صاحب نے ایکسپلین کیا. اور یہ جو ترسیلات زر والی، بائیکاٹ والی، اور یہ جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب بھی ہو پائے گی؟ اور آپ ایگری کرتے ہیں شامی صاحب کے انالیسس سے کہ پاکستان جو ہے وہ سیریا، ایران، عراق وغیرہ اس طرح کے کوئی معاملہ نہیں ہے اور کمزور ہو رہے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی پالیسیز کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور جو ایک اپنے نقطہ نظر سے انہوں نے جو ایک حالات حاضرہ کے اوپر اور سیاست کے اوپر کی بڑی پرانی ایک اچھی نظر ہے. ایک اچھے لکھاری ہیں اور اچھے جرنلسٹ ہیں. بہت پرانا میں ان کو جانتا ہوں اور وہ ہمیشہ سے انہوں نے ان کی جب لکھتے ہیں تو بڑا اچھا لکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ باتیں جتنی کی ہیں اس میں یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اگر بھٹو صاحب کے متعلق، یہ عمران خان کے متعلق تو یہ بتا دیا اور درست بہت ساری باتیں کی انہوں نے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ لیڈرشپ کی پاپولیرٹی جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتی. پرماننٹ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ نیچر میں ایک ہی چیز پرماننٹ ہے اور وہ چینج ہے. ٹھیک. تو چینج آتے دیر تو نہیں لگتی. وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انداز کے اندر چینج آتی ہے اور وہ ایسا بعض اوقات طوفان کی طرح بھی آتی ہے اور وہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح بھی آتی ہے. تبدیلی تو آتی ہے ضرور. تو اب یہاں پر یہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے جو میرے نزدیک میں محسوس کرتا ہوں دو اعتبار سے کہ پاکستان کے آئین کو اوپر جو اٹیک ہوا ہے کبھی نہیں ایسا ہوا. بیسک سٹرکچر جو تھا آئین کا وہ تھا کہ پاکستان کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کی بنیاد تھی. ہم نے جوڈیشری کے پلر کو گرا دیا. ہم نے پورے پاکستان کے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے، حکومت کے انگوٹھے کے نیچے دے دیا. کیا اس نظام سے، جہاں پہ پاکستان کا انصاف کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے بالکل تباہ و برباد ہو جائے، تو کیا یہ ملک جو ہے یہ سیف انداز میں فلرش کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. پاکستان میں ڈیموکریسی کی جگہ پہ، رول آف لاء کی جگہ کے اوپر ڈسپوٹزم آ گیا، رول آف اتھارٹی آ گئی. کیا یہ نظام جو ہے یہ لے کے ہم آگے چل سکتے ہیں؟ اگین آنسر از نو. تو کیا یہ اتنے بڑے نظام کے جو اس وقت دائی بن گئے ہیں، جو اس وقت اس اتنے بڑے نظام میں جو بینیفیشری بن کے آ کے حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، کیا سب سے بڑا بینگ نیشنلسٹ ان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ڈسپیشنیٹلی وہ پہلے یہ سوچتے کہ کیا بہتر ہے پاکستان کے لیے، پھر شخصیتوں کے اوپر آتے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کی اور پالیٹکس کے اوپر آتے. لیکن ایز اے نیشنلسٹ ہمارا سب کا یہ کام تھا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. دیکھیے پاکستان، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں. ویسٹرن یورپین ساری ڈیموکریسی جو ہے یہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ 15ویں صدی سے پہلے کے پیریڈ کو ڈال کے. مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان پہ اگر واپس آئے آپ سے، اگر میں ایک سوال پٹ کروں، پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پاپولر لیڈرشپ اندر گئی ہے، آئی تھنک شیخ مجیب از دا اونلی ایکسیپشن جس نے پورا بنگال انہوں نے بند کر دیا تو اگرتلا سازش کیس میں اس کو باہر نکالنا پڑا. ادروائز تو یہاں پر تو کوئی نہ کوئی، جہاں ڈیل نہیں ہوئی وہاں پھانسی ہوئی. بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، وہاں پہ نہ لوگ باہر نکلے، نہ آئی تھنک جنرل ضیاء الحق کوئی ڈیل کرنے کو تیار تھے، نہ بھٹو صاحب اقراری تھے. پھانسی، اسٹریٹ پھانسی. نواز شریف صاحب ڈیل کے ذریعے باہر گئے، واپس آئے. بے نظیر صاحبہ ڈیل کے ذریعے باہر گئیں، واپس آئیں. تو اب پاکستان کی بھی تو آپ سر ذرا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں نا کہ پاکستان میں، اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں میں ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس کے علاوہ جو غلط کام کرنا تھا وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو صحیح کام ہے پولیٹیکلی وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے بھٹو صاحب کی مثال دی ہے، کیا اسی کو سامنے رکھ لیں؟ کیا وہ ڈیل کر کے پھانسی کو بچاتے؟ اور پھانسی ان کو جو ہے صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ خطرہ تھے ان کے لیے. یہی بات ہے آج عمران خان کا. عمران خان جو ہے یہ اس وقت انڈاؤٹڈلی ڈس ریگارڈنگ، میں اس وقت آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں میں یہ سوچ کے نہیں کر رہا ہوں کہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈاؤٹڈلی وہ عمران خان ایک ویری پاپولر لیڈر، اور ایک 100 غلطیاں عمران نے کی ہوں گی. ہاں، لوگوں سے ہوتی ہیں، بہت بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں،
لیکن ان کے جس اصول کے اوپر وہ کھڑے ہیں کہ جو پاکستان میں جس کوانٹم کی جس بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی اور لا لیسنس اور رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے جو بدلا گیا ہے, یہ جو نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے اور جو جوڈیشری کا جو حالات آپ کہہ رہے ہیں عمران کی پاپولرٹی ان کی نو ڈیل پالیسی ہے بالکل, اور آپ ایگری نہیں کر رہے کیونکہ ان کی پاپولرٹی کم ہو رہی ہے. سر یہی آپ کا پوائنٹ ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیل کا مطلب ہے کہ ڈیل جو ہے اصولوں پہ کمپرومائز کر کے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تاریخ نہیں آپ کو یاد رکھے گی. دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیل کریں آپ. اب نواز شریف نے ڈیل کر لی, لیکن نواز شریف نے ڈیل کر لی 10 سال کے لیے, اپنے آپ کو سائن کیے, ملک چھوڑ کے چلے گئے, جا کے باہر بیٹھ گئے. اب باہر جا کے بیٹھ گئے, لیکن وہ ہسٹری تو کیا, ہسٹری تو نواز شریف کو لکھے کہ ہی دا اسپائن لیس پرسن. عمران خان کو یہ نہیں لکھے گا کوئی, ٹھیک ہے, یہاں پہ مر جائے گا وہ پاکستان کے اندر ایک اصول کے اوپر. جس ایک انڈر ٹرائل پریزیڈنٹ کو آپ وہ سزا دے رہے ہیں جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اس وقت کنوکشن نہیں ہے, کوئی سزا یافتہ نہیں ہے عمران خان. لیکن آپ جو اس کو سختیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہی ول بریک, اس کی نرو بریک ہو جائیں گی. لیکن بہرحال فیوچر کا کیا پتا, لیکن اب تک وہ سر پوائنٹ آ گیا کہ ان کی نرو بریک نہیں ہوئی, وہ کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے پاس اسپائن ہے.